السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں بھی مزے میں ہوں، اور ہائی کورٹ سے تھوڑا سا تو میں بات یہ کر رہا تھا، اذان بیچ میں ہو گئی تھی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ آج پھر سپریم کورٹ میں جو لڑائی ہے دو بینچوں کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ جس میں وہ اور ان کے ساتھ جمال مندوخیل ہیں، اور دوسرے جناب یہ عطا بندیال صاحب کا 5 رکنی بینچ، تو اس میں لڑائی مزید گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے پرسوں بھی اس کی سماعت کی تھی اور یہ کہا، سسپینڈ آرڈر کر دیا تھا کہ یہ کوئی جناب کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ایکشن کوئی نہیں لیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ اتنا ذاتیات پہ کیوں آ گئے ہیں؟ فوراً بینچ بنایا، پھر 23 تاریخ کو پیشی لی، پھر آج 25 کو لے لی، کل اس کو 26 کو لی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کل جو 23 کو لگی ہوئی تھی پرسوں، اس میں انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ یہ والا کیس نہیں لے گا۔ اب اس کیس میں اتنی کیا سینسٹیوی ہے، کیا ہے اتنا وہ سینسٹیو کیا ہے اس میں؟ تو اس میں یہ ہے کہ جناب یہ جو بینچ ہے نا، یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ اپنا کام کر رہا ہے، اور انہوں نے پیمرا کے چیئرمین کو بلایا ہے اور ایف آئی اے کے چیئرمین کو بلایا، اور یہی حکومت کی دکھتی رگ ہے۔ یہ جیسے دم پہ کوئی کسی کے پاؤں رکھ دے نا، یہ ویسے ہی ہے۔ انہوں نے ان کے پاؤں دم پہ رکھا ہے، ایف آئی اے کو بلا کے اور پیمرا کو بلا کے کہ آؤ بھئی ادھر آؤ، جواب دیو، تسی ایکول ٹائم اپوزیشن نو اور حکومت نو کیوں نہیں دیندے، اور آپ نے صحافیوں کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں، ہراساں کیوں کرتے ہیں۔ یہ اہم نوعیت کا کیس ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس درخواست گئی، جس کے اوپر یہ کوئی فل سو موٹو نہیں ہے، ان کے اوپر عبدالقیوم صدیقی اور یہ جو دوسرے صحافی ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے کہ جناب ایکشن لے کے ہماری کوئی سنوائی کی جائے۔ انہوں نے نوٹس لے لیا۔ جب نوٹس لے لیا تو حکومت کی ٹلیاں کھڑک گئیں کہ کھڑکاؤ جی ٹلیاں، اے ہون کی لگ گئے، یہ تو ہمارا سارا کچا چٹا نکال لیں گے۔ اور وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ، وہ اس کے ایسے پنجے میں آ گئے نا، سارے جبڑے میں آ گئے، جبڑے میں۔ تو اس کے لیے جناب آج پھر انہوں نے کیا، سماعت کی، اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ یہ کل جو ہے نا اس کی سماعت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ نے سیدھا انکار کر دیا ہے کہ میں جی آپ کے 5 رکنی بینچ کو نہیں مانتا۔ کوئی سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر کوئی بینچ نگرانی کے لیے نہیں بن سکتا۔ یہ عطا بندیال صاحب غلط کر رہے ہیں، اور میں نے کل سماعت کرنی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں سماعت نہیں کرنی، یہ کہہ رہے ہیں میں نے سماعت کرنی ہے۔ تو وہ اینٹ کھڑکا ہو گیا نا، وہ ویر پہ گیا جی۔ اب دیکھیں اس کی جو ہے نا کیا صورتحال بنتی ہے۔ وکلاء نے، اور دیکھیں آج ایک بڑی اچھی ریزنیبل ایک بات چھوٹی سی کی ہے جس سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن عطا بندیال صاحب نہیں آئے۔ عطا بندیال صاحب کے جو 5 رکنی بینچ ہے، جس میں جونیئر ترین جج کو بھی اس میں رکھ دیا ہے، جو نہیں بنتا تھا، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں نہ ہوتی جہاں پہ، تو وہاں پہ پھر وہ ڈنڈی نظر آ جاتی ہے۔ بھئی سینئر بینچوں کا آپ بنا رہے ہیں تو وہاں اس کو مظہر کو کدھر لا رہے ہیں، جس کی سارے وکیل مخالفت کر رہے ہیں، وہ انہوں نے اس میں بٹھا دی ہے کہ انگلی پکڑ کے انہوں اسی نال لے جاؤں گے 5واں۔ تو انہوں نے انکار کیا ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں۔ اس اقرار انکار میں جو ہے نا لڑائی بڑھ گئی ہے جی، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب کل جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا وہ لگا ہوا ہے کیس، جس میں اس نے نوٹس لیا ہے، اس نے پیمرا کے چیئرمین کو بلایا ہے، ایف آئی اے کو بلایا ہے، اور انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ آئیں جی جواب دیں، یہ انسانی حقوق کی وائلیشن جو آپ کر رہے ہیں جواب دیں۔ آپ کے پاس کوئی تحریری آرڈر ہے کہ آپ نے حامد میر کو نکالا ہوا ہے؟ آپ کے پاس کوئی تحریری آرڈر ہے؟ یہ ساری جو آپ کارروائیاں کرتے ہیں، اس کے جواب میں آج قاضی فائز عیسیٰ نے 16 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا ہے عطا بندیال صاحب کو۔ ایک بیچ میں بات کر رہا تھا، وہ میں دوبارہ کرتا ہوں۔ خط لکھ دیا ہے کہ جی میں تمہارے اس آرڈر کو نہیں مانتا،
اور کوئی سپریم کورٹ کے اوپر کوئی نگران بینچ نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں نے اس کو لیا ہے، میرے پاس ایک اپلیکیشن آئی ہے، اس کو میں نے پٹیشن کا رنگ دیا ہے، اس کو آپ سوو موٹو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، جو آپ کو میں بتا رہا ہوں انہوں نے انکار، یعنی صاف طور پہ انکار کر دیا ہے۔ اب کل کیا ہوگا، وہ بھی ڈانگ سوٹے لے کے کھڑے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہیں۔ اب اس میں ہوگا کیا کہ جو اس 5 رکنی بینچ ہے، 5 رکنی بینچ، اس میں ایک جسٹس ہیں، جسٹس امین الدین صاحب، لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز دی ہے عطا بندیال صاحب کو کہ سر ایسا کرتے ہیں، ان دونوں ججوں کو بھی اس بینچ میں لے لیتے ہیں، ساری گال مک جائے گی۔ اور وہ قاضی فائزی سے بھی اس بات پہ تیار ہے، لیکن عطا بندیال نے کہا نہیں جی نہیں، انج نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کوئی صلح صفائی کی طرف آنے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ سال جی پیچھے وہ چیزیں ہیں جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ہمیں بتا دی ہوئی ہیں، وہ چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ اس میں بار کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کل اس میں جانا چاہیے۔ بالکل یہ بار کے اور بینچ کے خلاف ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور قاضی فائزی سے ڈٹ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ڈٹ گئے ہیں نا، بظاہر تو یہ ڈٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، یہ کانٹا نہیں، وہ دوسرا، وہ جڑا چبھدا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہانہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لڑائی اور تیز ہو اور قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کیا جائے، یہ اصل پلاننگ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اب اس میں یا تو قاضی فائز عیسیٰ اس چھوٹے سے میٹر کے اوپر جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے ڈٹ جائیں، یا پھر یہ کہ جو بندیال صاحب کہہ رہے ہیں وہ مان جائیں۔ لیکن جو حکومت ہے وہ بھی واضح ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہے، آپ کو پتہ ہے۔ صدر پاکستان ہے جو اسٹیٹ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہے۔ تو یہ ان کو کسی نہ کسی صورت ہٹانا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ ہٹانا چاہ رہے تھے، بار کونسلیں آ گئیں، وہ بچ گئے، وہ بالکل اسی کہانی کی طرح ہے۔ یقین کریں یہ جو کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کی طرح ہے کہ انہیں شیر نے کیا ہے بکری نو کہ آپ میرا پانی جھوٹا کر رہی ہیں، پانی پی رہے تھے ایک ہی تالاب سے، انہیں کہا شیر بھائی پانی تاں تواڈے طرفوں میرے والا آ رہے ہیں، انہیں کہا ہے اس دیتا جواب انہیں دے دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا تم نے مجھے پچھلے سال گالیاں نکالی تھیں، اس نے کہا سر جی میں تو 6 مہینے کیوں، پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، انہیں کہا لو ایدہ بھی انہیں جواب دیتا ہے۔ پھر انہیں کہا تیرے پھر ماں پہ انہیں کٹیاں ہون گیاں، یہ کہہ کے شیر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے۔ یہی حال قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چاہے تم لیگل کام کرو چاہے اللیگل کام کرو، انہوں نے 2023 میں آپ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا یار، جو مرضی ہو، انہیں گولی بھی مارنی پڑے نا، گولی میں انتہائی سخت بات کر رہا ہوں، گولی بھی مارنی پڑے تو وہ اجتناب نہیں کریں گے، وہ آپ کو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آخر انہوں نے وقار سیٹھ کو مارا ہے نا، تو تم بھی وہی چیز ہو۔ اب یا تو تم تھوڑا سا نرم رویہ دکھاؤ اور کمنٹس کرو، میرے ناظرین آپ بھی بتاؤ کہ کیا اس بات پہ ڈٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سسپینڈ کر دے، ڈسمس کر دے شوکت عزیز صدیقی کی طرح، یا وہ نرم رویہ دکھائیں اور وہ اس میں لچک پیدا کریں اور کہیں ٹھیک ہے جی جو عطا بندیال صاحب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں، میں نہیں کرتا۔ وہ بھی ضد میں آ گئے ہیں، تو میرے حساب سے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے یہ بہانے تراشے جا رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے بھی آپ نے اس دفعہ نوٹس لے لیے نا، آئندہ احتیاط کرنا، آئندہ چیف جسٹس کو پوچھ کے کرنا، ٹھیک ہے، یہ وہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، انہوں نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں اور فوراً بینچ بنا دیا۔ حالانکہ بندیال صاحب چاہیں نا وہ ایک اور کام کر سکتے ہیں، وہ یہ بینچ توڑ کے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کوئی اور لگا دے اور ان کو جمال کو اور لگا دیں، پھر بھی یہ کیس جو ہے نا اس کی سماعت آگے چلی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں بار کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑے گا اور انٹرفیئر کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ان کا پیچ اپ کس طرح ہو رہا ہے۔ قاضی امین الدین صاحب کی بات مجھے بہت ریزنیبل لگی ہے،
عطا بندیال صاحب کو وہ مان لینی چاہیے۔ اب دیکھیں کل وہ کیا بنتا ہے، وہ ریکارڈ لاتے ہیں نہیں لاتے، حکومتی ماں پہ وہ چیئرمین نیب، چیئرمین ایف آئی اے اور چیئرمین پیمرا پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، میرا خیال ہے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو آشیرواد حاصل ہے عطا بندیال صاحب کی اور 5 ججوں کی، ٹھیک ہے۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آپ اس کے اوپر سوچیں، اور یہ آپ کو ہر صورت ہٹانا چاہتے ہیں، آپ ان کو موقع نہ دیں کوئی بھی، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ویڈیو تھی جو میں نے اپنے کومنٹس اور آبزرویشن اور تجزیہ پیش کیا ہے، آپ بھی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اٹ کھڑکا ہونے والا ہے، بالکل تیار کھڑا ہے، بالکل ایسے تیار